حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چند سواروں کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم، ان کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ محبت تھی، ان کی جدائی گوارا نہیں تھی، لہٰذا اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے، ایک کی عمر 6 سال اور ایک کی عمر 8 سال تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے مکہ سے مدینہ گئے، حضور کے روضہ پاک پر حاضری دی، اس کے بعد کوفے کا سفر کیا۔ سفر کی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آپ جب کوفہ پہنچے تو مختار بن عبیدہ سقفی کے گھر آپ نے قیام کیا۔ پہلے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کا نمائندہ بن کر وہ کوفہ میں تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کا اس قدر جم غفیر ہوا کہ امام علی مقام امام حسین کے لیے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 بندوں نے بیعت کی، 12,000 بندوں نے بیعت کی۔ دوسرا دن آیا تو 18,000 تعداد پہنچ گئی، جب تیسرا دن آیا تو 20,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط لکھ دیا کہ یا ابن رسول، اے نواسہ رسول، آپ جتنا جلدی ہو سکے میرا خط پڑھنے کے بعد آپ کوفہ تشریف لائیں، اہل کوفہ آپ کی محبت کا دم بڑھتے گئے اور آپ کے لیے میرے ہاتھ پر جو ہے وہ اتنے افراد نے بیعت کی ہے۔ ادھر سے کوفہ سے مسلم بن عقیل کا خط روانہ ہو گیا، اور ایک خط کوفہ سے مکہ کی طرف امام حسین کے لیے روانہ ہوا، اور ایک خط کوفہ سے دمشق کی طرف یزید کی طرف روانہ ہوا۔ یزید کے جو حمیتی تھے انہوں نے خط لکھا یزید کی طرف کہ اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، اور انہوں نے امام حسین کے لیے بھی ایک خط روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہم نے حضرت نعمان بن بشیر کو کہا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں لوگوں کو روکیں، لیکن ان کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے ہم تیری طرف جو ہے اس بات کی اطلاع بھیج رہے ہیں، اگر چاہتا ہے کہ کوفہ اور بصرہ یہ لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو پھر کوفہ اور بصرہ تیری حکومت سے نکل جائے گا، لہٰذا ہم تجھے اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی شخص جو ہے وہ بھیج کر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس جگہ پر اپنا گورنر مقرر کر کے اس جو ہے وہ بغاوت کو کچل ڈال، تاکہ کوفے والے اور بصرہ والے تیری حمایت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ کی حمایت نہ کریں۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا۔ یزید کو جب اس بارے میں علم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے نمائندے بن کر کوفہ میں تشریف لے گئے ہیں، اور امام حسین کے بارے میں تو اس کو پہلے علم ہو گیا تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں تشریف لے گئے، تو اس نے یزید پلیت نے اپنے جو ہے وہ خاص الخاص آدمیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ مجھے آپ اس بارے میں تو مشورہ دو کہ کیا کریں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جو بصرے کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، وہ شخص نہایت ہی سخت ہے، اس کو جو ہے تم جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بنا دو، وہ کسی کی بات نہیں مانے گا تو وہ ضرور اس بغاوت کو کچل دے گا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بصرے کا گورنر تھا۔ یزید نے جب اس کو لکھا کہ فوراً اپنی جگہ پر کسی کو نمائندہ مقرر کر کے تم جو ہے وہ کوفے چلے جاؤ اور حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دو، اور اگر امام علی مقام امام حسین آئے تو میری بیعت کا مطالبہ کرو، مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو ان کا سر بھی قلم کر دو۔ یزید نے جب یہ لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرے کا جو ہے وہ نمائندہ اپنی جگہ پر مقرر کیا، اور خود حجازی لباس پہن کر، یعنی عربی لباس پہن کر حجازی رستے سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا تو روزانہ اہل کوفہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی آمد کے لیے اہل کوفہ بار آیا کرتے تھے، استقبال کے لیے۔
لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے پہنچا، حجازی لباس تھا، مکار شخص تھا، اپنے منہ پر اس نے نقاب اڑا ہوا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچانے نہ، اور حجازی لباس، حجازی رستے سے وہ آیا، تو لوگوں نے سمجھا، اہل کوفہ نے سمجھا کہ امام حسین آئے، اہل کوفہ نے سمجھا امام حسین آئے، اور وہ چلتا گیا اور لوگوں کو سلام کرتا گیا، لوگ سلام کا جواب دیتے گئے۔ جس وقت اور یہ سیدھا قصر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کی طرف پہنچا، اور اس نے جا کر دروازہ کھلوایا اور اندر جا کر اس نے یزید کا حکم نامہ دکھایا حضرت نعمان بن بشیر کو، اور حضرت نعمان بن بشیر کو، صحابی رسول کو جو ہے معزول کر دیا، اور اس جگہ پر خود جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا۔ اور جیسا ہی وہ تخت نشین ہوا تو لوگوں کو علم ہو گیا یہ ابن رسول تو ہے نہیں، یہ تو ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اور اس نے صبح ہوتے ہی جو اہل کوفہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا اور ان کو گرفتار کر لیا، اور کہا کہ اس کاغذ کے اوپر لکھ کر سین کر کے دو کہ تم کبھی بھی کسی وقت بھی تمہارے چاہنے والے، تمہارے اہل و عیال، تمہارے دوست احباب، تمہارے رشتہ دار کبھی بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین کا ساتھ نہ دو گے، اور اگر تم نے ساتھ دیا تو اس کے اوپر لکھ کر دو کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر دیں گے، تمہارے بیوی بچوں کو جو ہے تمہیں قتل کرنے کے بعد کوئی یتیم کر دیں گے۔ اور عنقریب یزید کی فوج پیچھے آ رہی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا، اور اس کے بعد ان سے یہ بات لکھوائی کہ ہمارا جو ہے حضرت مسلم بن عقیل سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے اہل کوفہ تھے وہی عبید اللہ ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے پر اہل کوفہ نے نبی کی آل کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ توڑنا شروع کر دی۔ تو جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ مختیار بن ابی عبید ثقفی کے گھر میں تھے، تو آپ اس کے گھر سے روانہ ہوئے اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ ہانی بن عروہ جو تھا یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک سردار تھا اہل کوفہ کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں اس کا لشکر شامل ہوا کرتا تھا، جنگوں میں شامل ہوتا۔ اس وقت اس کی تقریباً 98 سال عمر تھی، یعنی بزرگ تھا۔ اس کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے ادھر ادھر دایاں بایاں جاسوس بھیج دیے تاکہ سراغ لگاؤ کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ اب ہر خاص و عام کو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے اپنے گھروں کو چھپایا ہوا تھا، اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ الغرض عبید اللہ ابن زیاد نے ایک شامی شخص کو جس کا نام ماقل تھا اس کو بلایا اور 3000 دینار دیے، درم دیے، اور کہا کہ تم جو ہے مسلم بن عقیل کا سراغ لگاؤ۔ وہ شامی جو غلام تھا اس نے سوچا کیا مسلم بن عقیل کا سراغ کیسے لگاؤ، تو وہ سیدھا مسجد میں گیا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ چند دن نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتا رہا کہ ان بندوں میں سے بہت نیک شخص کون ہے، جو نیک شخص ہوگا وہی آل بیت کے ساتھ محبت کرے، اسی سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں پتہ چلے گا۔ چند دن نماز پڑھی، نماز تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو وہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ تو چند دن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، اس کا نام ہے مسلم بن اسوجہ۔ وہ نہایت ہی متقی پرہیزگار ہے، جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر بھی نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھتے رہتے ہیں، ان کے پیشانی پر حسن ہے، نور ایمان کی چمک ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ قریب جا کر کہنے لگا، جو جاسوس تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ نبی کی آل میں سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں، اور میرے پاس یہ 3000 درم ہے، میں ان کی نذرانہ ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔
میں ان کو یہ تحفہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اتنے دور دراز سے سفر کر کے آیا۔ حضرت مسلم بن اسوجہ نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بہت زیادہ کوفے میں سختی ہے اور مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور یہ نذرانہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو ہے وہ چہرے پر ایمان کے آثار ہیں، تو میں نے سمجھا کہ شاید باقی لوگوں سے پوچھنے سے یہ راز فاش نہ ہو جائے، تو آپ ضرور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کی پیشانی ایمان کے ساتھ، ایمان کی چمک کے ساتھ مجھے یہ بتا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یعنی ان کو بہکا لیا، ان کو بہکا لیا اس ایسی باتیں کر کے۔ حضرت مسلم بن اسوجہ جو تھے اس کی باتوں میں آ گئے، فرمانے لگے ہاں مسلم بن عقیل کے بارے میں جانتا ہوں، آ تجھے ساتھ لے چلوں۔ وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ اس یسوس کو لے کر، شامی یسوس کو لے کر جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مقرر تھا، وہ حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں لے گئے، وہاں جا کر اس یسوس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ 3000 کا نذرانہ پیش کیا اور کہا میں ملک شام سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ وہیں بیٹھ گیا، صبح سے لے کر شام تک وہ دیکھتا رہتا کون کوفے کے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا گفتگو ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ساری گفتگو وہ سنتا اور شام کے وقت وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر وہ بات بتاتا۔ اس طرح عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں، مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس نے کہا اچھا تمہارے گھر میں ہی مسلم بن عقیل ہے اور تم کہتے ہو مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ فوراً 3000 دینے والا غلام اس کو سامنے کر دیا، جو اس جا کر مسلم بن عقیل کے گھر میں، اپنے مسلم بن عقیل کے پاس اور ہانی بن عروہ کے گھر میں بیٹھتا تھا اور باتیں سنتا تھا۔ جب وہ غلام سامنے آیا تو ہانی بن عروہ خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جب ہانی بن عروہ کے متعلق حضرت امام مسلم بن عقیل کو خبر ہوئی تو آپ 4000 افراد لے کر قصر امارت کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ اگر آپ چاہتے تو عبید اللہ ابن زیاد کی بوٹی بوٹی ہو جاتی، لیکن آپ لڑائی کے لیے تو گئے نہیں تھے، آپ کوئی جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ اس لیے جب وہاں محاصرہ ہوا تو پھر ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر کھڑے کر کے ہانی بن عروہ کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، شہید نہیں ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے، تم ویسے ہی اس قصر عمارت کا محاصرہ کیے ہوئے ہو۔ اور پھر جب لوگوں کو علم ہوا کہ ہانی بن عروہ ٹھیک ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ اور پھر جو باقی بچ گئے وہاں، ان کو جو پہلے سردار کوفہ وہاں گرفتار تھے، انہوں نے دیوار فصیل کے اوپر چڑھ کے، محاصرہ کے یعنی قلعہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کر اپنے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں عزیز کربا کو یہ بات کہی کہ تم مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، یزید کی فوج آنے والی ہے، وہ ہماری جائیدادوں کو ضبط کر لے گی اور ہمیں قتل کر دے گی۔ وہ ڈر گئے۔ شام کا وقت تھا، 4000 افراد میں سے 500 رہ گئے۔ مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، 500 بندہ آپ کے پیچھے تھا، لیکن جب سلام پھیرا ایک بھی نہیں تھا۔ جب سلام پھیرا ایک بھی نہ تھا۔ ہر کوفی لا یوفی غردار اور اپنا اپنا دروازہ بند کیے ہوئے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، فقط حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی ذات اور آپ کے 2 بچے رہ گئے۔ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا اور خود کوفے کی گلیوں میں اکیلے، ہر دروازہ بند ہے، جس دروازے پر جاتے ہیں دروازہ بند ہے۔ آخرکار ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ایک مائی بڑھیا جس کا نام طوا نامی عورت تھا، وہ اپنے بچے کی انتظار میں
दरवाज़े खोल कर बैठी हुई थी कि उसका बच्चा आए और वो बच्चे के इंतज़ार में थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसके पास जाकर खड़े हो गए। उस बुढ़िया ने पूछा, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? फरमाया, मुझे चंद घूंट पानी के पिला दो। पानी के घूंट उसने पेश किए, पानी पिया, फिर वहीं खड़े हैं। उस भाई ने कहा कि आप क्यों नहीं खड़े हैं, क्यों नहीं अपने घर में जाते? आपने फरमाया, मेरा इस कूफे में कोई घर नहीं, मैं तो मुस्लिम बिन अकील हूँ, नबी की आल में से हूँ। मुझे कूफियों ने बुलाया और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के मुतल्लक मैंने कूफा के हालात लिख दिए। और अब पहले दिन उन्होंने इतनी बैठ की, दूसरे दिन इतने अफराद, तीसरे दिन इतने अफराद, और इन्होंने गरदारी की और अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और यजीदी फ़ौज का साथ किया और उनसे डर गए। हमसे वादा करने वाले हमारा साथ छोड़कर गैरों के साथ मिल गए, लिहाजा मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ कोई घर नहीं। माई जो थी उसने जब सुना नबी की आल मुस्लिम बिन अकील, उसने फ़ौरन कहा, जी आया हूँ, बिस्मिल्लाह, मेरा घर, दरवाज़ा खुला, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील अंदर तशरीफ़ ले गए। और जब रात का पैर बीत गया, उसी माई का बदबख्त लड़का वो आया, माई को इधर उधर जाते देखा, पूछा, अम्मा इस कमरे की तरफ क्यों जा रही है? पता चला मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है, मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है। सुबह उठते ही ये बेईमान बदबख्त, ये यजीदी करिंदा अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का जासूस, इसने फ़ौरन जाकर जो है वो इस बात की इत्तला अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अल अशअस को दी और कहा कि मुस्लिम बिन अकील तो हमारे घर में है। और उसके बाद अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक लश्कर रवाना किया था कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर दो, अगर नहीं आते तो कत्ल कर दो। और जब वो लश्कर वहाँ पहुँचा, जंग हुई, उसके बाद धोखा दिया गया, धोखा देकर, अमान देकर इनको जो है वो लाया गया, अमान देकर, धोखा देकर कि हम आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, किसी किस्म का कोई जो है आपको जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आप अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास चलें, हम आपको रिहा कर देंगे। धोखा देकर जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया और जिनके भाई को जहर पिलाया गया, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के दूरी सुलाते रहे, जिसको आका कंधों पे बिठाते रहे, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम, जो जवान जन्नत का सालार है, जिसका नाना दो आलम का सरदार है, जो सरापा है महबूब गफ्फार है, उस हुसैन की सदाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को धोखे के साथ कूफे में बुलाया जा रहा था। वो कूफी जो खत लिखकर बुलवा रहे थे, उन्होंने भी धोखे में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आल को मक्का से जो है वो कूफा में बुला, जिनको बैठे बिठाए सताया गया और जिनके बच्चों को प्यासे रुलाया गया और जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उनको जो है धोखे से खत लिखकर मक्के से बुलाया और जब भेजा उन्होंने अपने नुमाइंदा, उसके साथ ये सलूक किया कि उनको जो है वो अमान देने के बाद, धोखा देने के बाद दुश्मन के हवाले कर दिया। और जब अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है वो कसरे हमारत में पहुँचे, तो यानी गवर्नर हाउस में पहुँचे, तो उसने ये आर्डर कर दिया कि जनाब इनको जो है फसील यानी कला के ऊपर ले जाकर इनको धक्का देकर इस दीवार से नीचे फेंक दो और इनको जो है वो कत्ल कर दो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है वो कले की दीवारों पर खड़ा करके उनके सर के तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जब ये बात अहले कूफा को पता चली कि नबी की आल हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है वो गवर्नर हाउस में शहीद कर दिया गया है, हर तरफ सन्नाटा छा गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोग डर गए, डर के मारे घरों से बाहर न निकले। और फिर उसके फौरन बाद ही अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को, जिनके घर में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील थे, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया। उसके बाद चंद दिनों के बाद
قاضی شرح نے جو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، تقدیر ان کو گھیر گھیر کر دوبارہ کوفے میں لا رہی تھی، حتیٰ کہ حارث کے جو ہے ہاتھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ بچے لگ گئے۔ حارث لعین نے جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اعلان تھا کہ تم جو بھی جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ تم میں سے جو بھی مسلم بن عقیل کے بچوں کو ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس کو جو ہے اتنا انعام دیں گے۔ حارث لعین دن اور رات مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے بچوں کو جن کی عمر 8 اور 6 سال تھی، جناب ابراہیم اور محمد کو اس نے گرفتار کر لیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ نہر فرات کے کنارے، اس وجہ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی چھین کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر انعام وصول نہ کر لے، لہٰذا میں ان کو قتل کر دوں، شہید کر دوں۔ اور نہر فرات کے کنارے ان کو جو ہے وہ دونوں بچوں کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد دونوں کے سر ایک توڑے کے اندر جو ہے وہ داخل کر کے اور ان کی لاشوں کو وہیں بے گور و کفن جو ہے وہ پھینکنے کے بعد اور ان کے جو ہے وہ سروں کو توڑے کے اندر ڈال کر یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، اور جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ سر رکھ دیے۔ اس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو زندہ جو ہے وہ گرفتار کے لانا ہے، میں نے یزید کو لکھ دیا ہے، اگر یزید نے کہا کہ ان کو زندہ جو ہے دمشق بھیج دو تو اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ تم نے جو ہے میرے حکم کی جو ہے مخالفت کر کے ان بچوں کے جو ہے وہ سروں کو تو نے اتار دیا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تیرا سر بھی اترنا چاہیے۔ انعام نہ ملا، دین تو پہلے ہی جاتا رہا، جب اس نے نبی کی آل کے ساتھ اس طرح کیا دین تو پہلا ہی گیا، دنیا بھی برباد ہو گئی، نہ جو ہے وہ دنیا رہی، نہ دین رہا اور نہ جان رہی، بلکہ واصل جہنم ہوا۔ الغرض مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد، ہانی بن عروہ کو شہید کرنے کے بعد اور جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے کے بعد جو ہے وہ ہر طرف کوفے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، اور لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ دور بھاگنا شروع ہو گئے اور یزید کا ساتھ دینے لگے، اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو انعام جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیے اور کہا اگر تم یزید کا ساتھ دو گے اور مزید انعام کے ساتھ نوازا جائے گا، تمہیں جدادیں دی جائے گی، تمہیں جو ہے وہ مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ مختلف جو ہے عہدے دیے جائیں گے، اور اگر تم نے جو ہے آل رسول کا ساتھ دیا، حسین کا ساتھ دیا، تو پھر تم جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ ادھر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک 9 ذو الحج 60 ہجری 2 دن یا 1 دن باقی رہ گیا، بعض نے کہا 8 ذو الحج، بعض نے کہا تاریخ کے مورخین نے کہ 9 ذو الحج، یعنی 2 دن باقی تھے حج کو، یا 2 دن باقی تھے عید کو۔ 25 حج کرنے والا پیادل، 25 حج مدینہ سے مکہ کی طرف کرنے والا نبی کا نواسا 2 دن باقی ہے، اور اس وجہ سے مکے کا حج نہیں کر رہا کہ یزید نے 30 افراد کو احرام کی حالت میں حاجیوں میں شامل کر دیا تھا کہ جب مکہ کا طواف کرتے ہوئے یا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اگر تمہیں حسین مل جائے تو تم اسے شہید کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس بارے میں علم ہو چکا تھا کہ یزید نے 30 آدمی جو ہے احرام کی صورت میں مکہ مکرمہ میں داخل کر دیے ہیں کہ جہاں بھی حسین ملے ان کو شہید کر دیا جائے، اس لیے آپ نے 25 حج پیادل کیے تھے، لیکن 2 دن باقی تھے، اس حج کو نہ کیا، فوراً حج کو عمرے میں جو ہے وہ تبدیل کیا، آپ نے عمرہ کیا، اور رات کے وقت آپ نے جو ہے مکہ سے کوفہ کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ 8 ذو الحج 60 ہجری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 2 دن عید کو باقی تھے تو آپ نے جو ہے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔